عزیز طلبہ و طالبات، سال اول اردو اختیاری مضمون، میسور یونیورسٹی۔ آج کے سیشن کا عنوان ہے باغ و بہار کا آغاز قصہ یا شروع قصے کا۔ آج کے اس سیشن کے مین کنٹینٹ ہے قصے کا آغاز ملک روم کے بادشاہ سے ہوتا ہے۔ وزیر سلطنت خرد مند کی لیاقت، بادشاہ کی حکومت سے رعایا خوش، بادشاہ اولاد کی نعمت سے محروم، بادشاہ کی دعا۔ باغ و بہار اپنی زبان اور طرز بیان کی وجہ سے بے حد مقبول ہے۔ باغ و بہار میر امن کا وہ کارنامہ ہے جو ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اس داستان کا آغاز یوں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ملک روم میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام آزاد بخت تھا۔ اس کی حکومت میں ساری رعایا خوشحال تھی۔ خزانہ بھرا ہوا تھا۔ سپاہی وقت پر تنخواہ پاتے تھے۔ غریب غربا چین کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ہر گھر خوشیوں سے آباد تھا۔ ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی۔ چور چکار جیب کترے اٹھائی گرے کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہر طرف امن و امان تھا۔ ساری رات گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ دکانیں بند نہ ہوتی تھی مگر کہیں سے تنکا جو غائب ہو جائے۔ مسافر سنسان جنگل میں سونا اچھالتے چلے جاتے تھے اور بال بینکا نہ ہوتا تھا اور خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اور خدا کا شکر کیوں نہ ادا کرتا؟ اللہ کے کرم سے اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی تھی۔ دنیا کا ہر عیش آرام موجود تھا۔ اللہ نے سب کچھ دیا تھا مگر یہ بھرا پورا گھر بے چراغ تھا، یعنی اس کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس لیے اکثر اداس رہتا تھا اور پانچوں وقت نماز کے بعد دعا کرتا تھا کہ یہی ارمان جی میں باقی ہے کہ میرا نام لیوا اور پانی دیوا، کوئی اور تیرے خزانے غیب میں سب کچھ موجود۔ اے اللہ، مجھ عاجز کو تو نے اپنی عنایت سے سب کچھ دیا لیکن ایک اس اندھیرے گھر کا دیا نہ دیا۔ ایک بیٹا جیتا جاگتا مجھے دے، تو میرا نام اور اس سلطنت کا نشان باقی رہے۔ اللہ کے کرم سے آس تھی کہ جس نے اور سب کچھ دیا ہے بیٹا بھی دے گا۔ اسی میں 40 سال کی عمر ہو گئی۔ ایک دن اتفاق سے آئینے پر نظر پڑ گئی۔ مونچھوں میں ایک سفید بال چاندی کے تار کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ دل ڈوبنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھنڈی سانس بھر کر سوچنے لگا، بڑھاپا دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ وہ دن جو سب کو پیش آتا ہے اب قریب ہی ہے۔ دنیا کے لالچ میں کیا کیا خاک چھانی، ملکوں کو تباہ کر کے اپنی حکومت کو چاروں طرف پھیلایا۔ اب یہ ملک کس کام آئے گا؟ اس دولت کو اب کوئی اور ہی اڑائے گا۔ اگر کوئی دن جیا بھی تو جسم کی طاقت روز بروز گھٹتی ہی جائے گی۔ اب تو یہ امید بھی نہیں کہ اس تخت و تاج کا کوئی وارث پیدا ہو۔ آخر ایک روز مرنا ہے اور یہ سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے۔ بہتر ہے کہ ابھی سے سب کچھ تجھ دوں اور زندگی کے باقی دن اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں گزار دوں۔
दिल में ये बात तय करके सब दरबारियों से कहलवा दिया कि आज से कोई मेरे पास न आए। हाँ, सब दरबारे आम में जमा हो जाया करें और मुस्तैदी से अपने अपने काम में मशगूल रहें। ये कहकर एक अकेले मकान में जा बैठा और अल्लाह की इबादत में गुम हो गया। हर वक्त अपने गुनाहों को याद करके रोता, आहें भरता और अल्लाह से माफी मांगता। रफ्ता रफ्ता सारे मुल्क में ये खबर फैल गई कि बादशाह ने तख्त और ताज छोड़ दिया है। अब उन्हें अल्लाह अल्लाह करने के सिवा कोई काम नहीं। ये सुनना था कि दुश्मनों ने सर उठाया। मुल्क के जिस हिस्से पर जिसने चाहा कब्जा जमाया। चारों तरफ अबतरी फैल गई। आखिरकार सारे दरबारी और अहदेदार जमा होकर सलाह मशवरा करने लगे। उर्दू नस्र की तारीख में बाग व बहार को बेमिसाल अहमियत हासिल है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का जन्म तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन बाग व बहार में पहली बार अफसाने की हल्की सी झलक नजर आती है। इसमें एक बादशाह और 4 दरवेशों की कहानियां पेश की गई हैं, जिन्हें तमहीद और खातिमे के जरिए आपस में जोड़ दिया गया है। बाग व बहार उर्दू नस्र का पहला शाहकार बाग व बहार है। इससे पहले भी उर्दू नस्र में किताबें मौजूद थी, मगर इनका अंदाज मसनवी जबान गंजलक और फारसी आमीज थी। बाग व बहार आसान, सादा और आम फहम जबान का पहला नमूना है, जिसमें अरबी और फारसी की जगह आम बोलचाल के अल्फाज का इंतखाब किया। एराब, अलामात, रमूज, औकाफ का खास एहतमाम किया गया। मीर अमन ने अपने मुकालिमों में जुज़ियात निगारी से मुकालिमे में जान डाल दी है। शुक्रिया।